یہ ہو رہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ہمیں نہیں پتا ابھی تک، ہم نے آنکھوں سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، پڑھیں تو اس کا کوئی صحیح جواب دیں. سپریم کورٹ کے نام پہ یہ ایکشن شروع کر دیا انہوں نے. اب ایکشن میں سپریم کورٹ نے ان کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ کوالیفائڈ لوگوں کو بھی اسی خانے میں لے کے آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس کو ٹوٹل جو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ پی ایم ڈی سے کیا جا رہا ہے. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ جب ہم نے پنجاب میں بھی ہمارے یہ کنٹینیو چل رہا ہے، ہماری ابھی بڑی بھرپور مزاحمت چل رہی ہے ملک میں، تو جب ہم نے یہ پروٹیسٹ شروع کیے تو وہاں پہ وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کاؤنسل نہیں بننی چاہیے. بھائی آپ ایسے کرو، آپ پولیس منگاؤ، فوج منگاؤ، ہمیں گولیاں مروا دو، جان چھوٹے، ہمارے بچے بھی پریشانی سے ختم، ہماری بھی اذیت کی زندگی سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے. تو اسی لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈسپینسر کی تعلیم کو وقت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے بہتر کرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپ گریڈ کیا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بجائے اس کو کہ ختم کر دیا جائے. اس کے بجائے انہوں نے 1 سال ڈسپینسری کے بعد اس کو تالا لگا دیا، اور پھر جو بندے موجود ہوتے ہیں اس پیشے میں ان کو آگے بڑھنے کا بالکل موقع دیتے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کیا ہے انہوں نے کہ جو فارمیسی کے جو کورسز ہیں وہ یونیورسٹی میں. آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے، اس کا متبادل کیا ہے؟ اب ہم اٹھے، ہاں اس کا متبادل بتا دینا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. کبھی یہ بات ہوئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن جو آ گیا اس پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں کا اتنا بڑا جو نمبر آف ڈسپینسرز ہے 3 لاکھ کا ہے، بالکل ان کو ہم بے روزگار کرنے جا رہے ہیں، پھر اپنے ہی ادارے کی تذلیل کر رہے ہیں. کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر وہ تھوڑا سا کسی ڈاکٹر پہ کرتے ہیں تو دوسرے دن پی ایم ڈی سی اپنا بیانیہ جاری کر دیتی ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر کمیشن اپنی وہ راستے سے بھٹک گیا، یہ دوسری طرف چلا گیا. تو ہمارا بھی یہی ہے کہ اگر ہیلتھ کیئر کمیشن بنایا گیا ہے تو کوالٹی کنٹرول کے لیے بنایا گیا. اسی طرح میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، آپ کو بہت بڑے بازار، ڈاکٹر بازار یا ڈاکٹر لین ملیں گے. وہی ڈاکٹر جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہا ہے وہ جا کے پرائیویٹ کر رہا ہے. اگر آپ اتنے سنسیئر ہو گئے ہو، اتنی عوام کی آپ کو خیر خواہی ہو گئی ہے تو ان کا پریکٹس بند کریں آپ. ٹھیک ہے، لیکن اب اس سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جس طرح کے کیسز ابھی حالیہ دنوں میں آئے، خاص طور پہ وہ جو لاڑکانہ کے اندر جو ہوا، پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا، اور پھر WHO کی ٹیمز بھی آئیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پر کون سا ڈاکٹر ہے جس نے ایک ہی ٹیکہ لگایا ہے سب کے، جس کی وجہ سے HIV جو ہے اس کا آؤٹ بریک ہوا. تو اسکروٹنی کے لیے تو پریشر اوپر سے بھی آ رہا ہے نا. اب اگر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر بنانے کے لیے اگر اس طرح کے اسٹیپ لیں گے تو پھر ان کو اس کی آگے صفائی دینی پڑے گی نا آپ کے پر ایکسٹرنل بھی پریشر. بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہے، ہماری بھی یہ ذاتی خواہش ہے کہ نظام ٹھیک. اب اس میں جو میڈیسن آ رہی ہے وہ تو فارماسیوٹیکل کمپنی بنا رہی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے اقدام لیا کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے خلاف؟ اس کا مطلب سلسلے کچھ اور ہے اور دکھائے کچھ اور جا رہے ہیں. ایسا ہی. اس پہ بڑی بڑی لمبی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھا وہ تو اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں. جو فارما والے ہیں انہوں نے ابھی قیمتوں کے حوالے سے میٹنگ کی ہے، بڑے پیمانے پر میٹنگ ہوئی ہے، بڑی جگہ ہوئی ہے. میں نام لیتا ہوں، لوگوں کو شاید سب پتہ ہی ہے کہاں بیٹھ کر میٹنگ ہوئی ہے، کس نے معاملات طے کرائیں. دیکھیں پرائسز کے جو ہے وہ بڑھوا لیا گیا. تو یہ تو اپنی باتیں منوا لیتے ہیں لوگ، تو یہ سمجھتے ہیں بڑی اسٹرانگ. یہاں پہ ملک میں نے پہلے آپ کو ایک لفظ بولا تھا کہ مافیاز کا کنٹرول ہے. وہ مافیاز اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، اتنے طاقتور کہ وہ ملک کی معیشت کو جب چاہے روک سکتے ہیں، جب چاہے اپ لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا وہاں پہ حکومتیں بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تو غریب کا مسئلہ ہے، ہم تو نمائندگی کرتے ہیں غریب لوگوں کی. بالکل. ابھی وہ جو بڑے پی ایم ڈی سی ہے وہ تو ہائی جینٹری کی نمائندگی کرتی ہے، وہ تو ہمیں اپنا مانتی ہی نہیں ہے. بالکل. اس لیے ہمارے خلاف ایک ایکشن ہو رہا ہے. رہا مسئلہ کہ سب سے بڑا کہ ملک طبقوں میں بٹ رہا ہے. جو طبقاتی نظام تعلیم آ گیا ہے، طبقاتی نظام وہ رہن سہن آ گیا، اس نے سارے یہ مسئلے پیدا کر دیے. ان کے خلاف ابھی کوئی آواز اٹھتی ہے، دیکھیں کب اٹھتی ہے، اس کا ہم انتظار. تو اب کیا کرنا ہوگا، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا قانونی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کو عدالت میں معاملے کو لے کر جائیں. ہیلتھ کمیشن کے خلاف اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر وہ کارروائی کر رہے ہیں تو پھر تو یہ عدالتی معاملہ ہے، پھر عدالت میں اس کو لے کر جانا پڑے گا. نہیں سر، نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہمیں بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، بہت کچھ سیکھے ہم بھی، اور سکھایا انہوں نے ہمیں، ہم نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے.
अदालत में हम क्या लेने जाएं? हमारे लिए कोई काउंसिल ही नहीं है, हमारे लिए कोई रेगुलेशन ही नहीं है। नहीं, अब तो एस्टेब्लिश हो गए ना, अब तो रीग्रुप हो गए, एक आपने वो बना ली, वेलफेयर एसोसिएशन बन गई है ना। अब हम पहले, अगर आप समझते हैं कि इनजस्टिस है, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर अदालती मामला हो गया। पहले हम उसकी कानून साजी करवाएंगे। अच्छा, कानून साजी हमारी हो जाए, हमारी काउंसिल बन जाए, लीगल स्टेटस आपको कोई मिल जाए, उसके बाद आप, हमारा भी नहीं है। ठीक है, जब तक लीगल स्टेटस हमारा बहाल नहीं होता तब तक हम मसलन हम कई दफ़ा, मेरे पास ये पड़ा है, लेटर पड़ा है अभी भी, जी जी, हमें हाई कोर्ट ने ही परमिशन दी है कि यू आर अलाउड। अच्छा, ये पड़ा है लेटर आपके पास, ठीक है। ये अभी अदालतों के खिलाफ हम बात करने के मिजाज ही नहीं है। हम 10 बस्सा रिक्वेस्ट करेंगे अदालतों से, उज़्मा, अदालत उज़्मा से और अदालत अदलिया आलिया से भी, कि जो आप आर्डर जारी करते हैं उसको कम अज कम दूसरा जो उसका मुतासर हरीफ होता है बंदा, उसके कमेंट लेने के बाद आप आर्डर जारी करें तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है। तो इससे वो क्या कहते हैं, एक ही सारा कुछ कर रहे हैं, वही सारा कुछ सुनने वाले हैं, वही बताने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं, तो हमारी तो नुमाइंदगी कहीं ठीक है। तो आपको समझते हैं कि एक इंडिजिनस बॉडी होनी चाहिए, एक आज़ाद इदारा आपका होना चाहिए, आपको इख्तियारात होने चाहिए और ये सिलसिला ख़त्म एटलीस्ट ना हो, आप ये समझते हैं। हाँ, उनकी बेटरमेंट के लिए काम ज़रूर किया जाता है। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग, अब डिस्पेंसर्स के अंदर भी देखें, बात ये है कि अब सारे के सारे तो ठीक नहीं होंगे। अगर वो वहाँ से ये बात इस्टेब्लिश होती है कि जनाब इसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे उन्होंने अताई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर, तो इसमें सारे के सारे तो नहीं ठीक होंगे। इसमें तो आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन से लोग ठीक काम कर रहे हैं, कौन सा ठीक नहीं कर रहा है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर इसको कैसे वो करेंगे जस्टिफाई? यासर भाई देखें, पहले आपने जो सवाल किया था लाड़काने का, तो लाड़काने में जो इशू हुआ था वो डिस्पेंसर से नहीं हुआ था। ठीक है, आपको जहन में होना चाहिए कि एक डॉक्टर से जी हुआ था, जी, MBBS डॉक्टर से होना था। तो देखिए, डिस्पेंसर जो भी प्रैक्टिस करता है, फर्स्ट एड देता है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से देता है। बिल्कुल ठीक है। बड़े केस में तो वो हाथ ही नहीं डालता। जो जितना बड़ा केस होता है, जी जी, बिल्कुल ठीक है, न वो ऑपरेशन करता है, न वो बड़ा रिस्क लेता है। बिल्कुल ठीक है। वो फर्स्ट एड देता है। फर्स्ट एड मीन्स कोई बंदा आ गया जिसको पेट में दर्द है, बेचारा गरीब है, उनके पास 100 रुपया है। अब उनके पास ज्यादा पैसा है नहीं कि गाड़ी पकड़ें, 2000 किराया दे और चले जाए तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कहीं डॉक्टर के पास। बिल्कुल ठीक है। वो मजदूरी करने वाले लोग के पास होते हैं 200-300 100। ऐसा ही है, मुमकिन नहीं है। वो 100 रुपया लेकर आए, भाई 50 मुझे लौटा के दो और 50 रखो, मुझे पेट में दर्द है। ऐसा ही, तो वो पेट की दर्द की गोली ही देगा, ऐसा ही। ऑपरेशन तो उनको नहीं करेंगे। बड़ा रिस्क तो डिस्पेंसर लेता ही नहीं है। ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि डिस्पेंसर लोग जो है ना वो लोगों को मार रहे हैं, तो मेरी समझ में ज्यादा एम्बुलेंस गाड़ी तो जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो इदारे हैं वहाँ खड़ी होती है और वहाँ डेथ बॉडी ज्यादा जाती है। वो डिस्पेंसर बेचारे इतने जो ना बड़े केस में है। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो शहर के अंदर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, लेकिन गांव में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे अभी हमारे जो है वो सावन साहब भी फरमा रहे थे, बात बिल्कुल ठीक है कि 50-50 किलोमीटर और 100-100 किलोमीटर के फासले के ऊपर अस्पताल बने हुए हैं, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को अवेल कर सके। अब इसमें तो हुकूमत की बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब यहाँ पर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता तो मैं सवाल उनके आगे ज़रूर रखता, लेकिन जो इनिशियली, अच्छा जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि जो बुनियादी सेहत की सहूलत है वही तो डिस्पेंसर्स ही फराम कर रहे हैं, और ये ख़ुद भी इस बात को वो कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ा केस होगा तो वो वैसे भी नहीं ले सकता। चलें, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ डिस्पेंसर्स के हवाले से। अभी डिस्पेंसर्स किस तरह काम करते हैं और इनकी क्या मुश्किलात हैं। होना तो ये चाहिए था कि सिंध की जो हुकूमत है, यहाँ पे हुक्मरान जमात, उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो सबको प्रोवाइड करे। अब लेकिन इससे शोबे से रिलेटेड और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। निचले पैमाने पर काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब यहाँ बहुत सारे लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं
اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی ڈسپنسریز جو آپ دیکھتے ہیں انٹیریئر میں بنی ہوئی ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, سندھ میں نہیں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, دیگر صوبوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور بنیادی جو صحت کی سہولتیں وہ فراہم کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر حکومت کو تعین کرنا ہوگا, پھر لوگوں کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, کوئی طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا جو نچلی سطح کے اوپر صحت کی جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کریں. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں اس شعبے سے وابستہ ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں, ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جس طرح کی خبریں گزشتہ دنوں میں آئی ہیں, جیسے ابھی یہاں پر ساون صاحب تشریف فرمائے, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں سارے کے سارے لوگ ہی کوالیفائڈ نہیں ہیں, یہ غلط کام کر رہے ہیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ عطائی ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بات ابھی ہمیں پتہ چلی جب ہم نے گفتگو کی ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ویلفیئر ایسوسی ایشن بھی بنی ہے جو ڈسپنسرز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے, اور آلسن ڈسپنسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو نمائندے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں.